تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ شداد قوم عاد کا ایک بہت ہی مشہور بادشاہ تھا۔ تقریباً ساری روئے زمین پر اس کی حکومت تھی۔ ہر قسم کی آسائشیں اس کو حاصل تھیں۔ تکبر اور غرور میں آ کر اس نے فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وقت کے علماء نے اسے بہت سمجھایا کہ خدا کا خوف کر، مگر وہ بدبخت نہ مانا، بلکہ کہنے لگا کہ میں خدا تعالیٰ کی عبادت کیوں کروں معاذ اللہ، جب میرے پاس عہدہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھے کسی کی غلامی اور نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے جواب دیا، یہ سب کچھ فانی ہے، دولت، حکومت، سلطنت سب پر فنا آئے گی۔ اگر تو اللہ کی عبادت کرے گا تو اس کے بدلے تجھے جنت کی لازوال نعمتیں ملے گی۔ وہ کہنے لگا، وہ جنت کیسی ہوگی؟ علماء نے فرمایا، جنت کی عمارتوں، درختوں، نہروں اور دیگر نعمتوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس قدر خوبصورت ہوں گی۔ شداد تکبر میں آ کر کہنے لگا کہ ایسی جنت، بلکہ اس سے بھی اچھی جنت تو میں بھی بنوا سکتا ہوں۔ پھر اس نے اس منصوبے پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا۔ 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ دنیا کے کونے کونے سے سونا، چاندی، جواہرات اور خزانے جمع کیے۔ عدن پہاڑ کے نزدیک ایک وسیع رقبے پر جنت کی تعمیر شروع کر دی۔ بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی نکل آیا، ان کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ پھر ان بنیادوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے چنائی کر دی گئی۔ دیواروں کی بلندی 500 گز رکھی گئی۔ دیواریں اس قدر چمکدار تھیں کہ سورج کو بھی شرم آتی تھی۔ اس 4 دیواری میں 1000 محل تعمیر کرائے۔ ہر محل میں 1000 ستون کھڑے کیے اور ہر ستون پر قیمتی جواہرات سے مینا کاری کی گئی۔ اس احاطے میں ایک خوبصورت نہر بنوائی اور ہر محل میں حوض تیار کروائے، اور ہر محل میں ہمیشہ ابلنے والے فوارے نصب کرائے گئے۔ نہر کے کنارے مصنوعی خوبصورت درخت لگوائے، جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھول اور پھل سچے موتیوں کے اور سرخ یاقوت کے بنا کر لگائے گئے۔ دور دراز سے اس جنت میں خوبصورت اور خوش آواز جانور لائے گئے۔ چوکی داروں کے لیے 1000 چبوترے بنوائے گئے، جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی تھیں۔ ساری جنت میں خصوصی قالین بچھائے گئے۔ جگہ جگہ خوبصورت باغ، پھل دار درخت لگائے، جگہ جگہ صوفے رکھوائے گئے۔ حوروں کے لیے خوبصورت مسہریاں تیار کروائی گئیں، اور ان کے لیے ہزاروں قسم کے لباس تیار کروائے۔ ساری روئے زمین سے خوبصورت لڑکیاں منگوا کر انہیں وہاں پر آباد کیا۔ میٹھے پانی، شراب، شہد اور دودھ کی نہریں جاری کروائیں۔ تمام روئے زمین سے ہر قسم کے پھل فروٹ جمع کر کے میزوں پر سجا دیے گئے۔ غرض اس طرح اس نے 300 سال لگا کر ایک بے مثال اور ایک بے نظیر جنت تیار کروائی۔ اپنے طور پر اس نے اس میں ہر چیز پوری کرنے کی کوشش کی۔ جب ہر طرح سے اس جنت کی تکمیل ہو گئی تو وہاں امراء اور وزراء کو بھیجا کہ میرے استقبال کی تیاریاں کرو۔ پھر اپنی فوج کو لے کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اس جنت کا معائنہ کرنے کے لیے چلا۔ ان علماء کو بھی ساتھ لے لیا جو اس کو سمجھایا کرتے تھے، اور کہا کہ آؤ آج میری جنت بھی دیکھو۔ بھلا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں کسی کی عبادت کیوں کروں؟ سامعین محترم، اس کے غرور اور تکبر نے اس کو انتہا پہ پہنچا دیا۔ چنانچہ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا، شادیانے بج رہے تھے، اس کا استقبال ہو رہا تھا۔ جوں ہی اس نے اس جنت کے دروازے میں قدم رکھا،
ایک ہیبت ناک آواز سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 900 سال تھی۔ آج وہ اپنے دل میں لاکھوں تمنائیں اور حسرتیں لے کر قضاء الہی سے مر گیا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک نظر سے دیکھ بھی نہ سکا، حتیٰ کہ اس کی بے بسی پر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اسرائیل، تو نے اتنے لوگوں کی جانیں قبض کی ہیں، کیا تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے ترس بھی آیا؟ اسرائیل نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، مجھے 2 مرتبہ بہت ہی ترس آیا۔ ایک تو اس وقت جب ایک کشتی سمندر میں حادثے کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ گئی، اس کے ایک تختے پر ایک عورت اپنے معصوم بچے کے ساتھ بیٹھی تیر رہی تھی۔ وسیع سمندر میں اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا اور نہ ہی اس تختے کے کنارے لگنے کی کوئی امید تھی کہ تو نے مجھے حکم دیا کہ اس ماں کی روح کو قبض کر لو۔ بچہ ماں کے سینے سے چمٹا ہوا تھا، میں نے تیرا حکم مان کر اس کی ماں کی روح قبض کر لی۔ میرے مولا، مجھے بڑا ترس آیا کہ اب اس بچے کا کیا بنے گا، اس کی خبر گیری کون کرے گا۔ دوسرا، مجھے اس شداد بادشاہ کی روح کو قبض کرتے ہوئے بھی ترس آیا کہ اتنی بڑی مدت میں اتنا زیادہ خرچ کر کے اس نے اپنی جنت تیار کرائی اور ابھی اس نے اس جنت کو ایک نظر بھی نہ دیکھا کہ تو نے حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لی جائے، اور میں نے لاکھوں کے مجمع میں اس کی روح قبض کر لی اور وہ ذلت کے ساتھ منہ کے بل آ گرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے اسرائیل، تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون تھا اور اس کا کیا بنا؟ حضرت اسرائیل نے نفی میں جواب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ وہی بچہ بڑا ہو کر شداد بنا، میں نے اسے اپنی قدرت سے پالا، مال و دولت دیا، روئے زمین کی حکومت دے کر اس بے وارث کو ہر قسم کے خزانوں کا مالک بنایا۔ اس نے تکبر اور غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر کے میرے مقابلے پر اتر آیا تو میں نے اس کو اوندا منہ گرا دیا اور ہلاک کر دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جتنا اونچا منصب اور انسان کے پاس مال و دولت اور سونے چاندی کے چاہے ڈھیر ہی کیوں نہ لگے ہوں، انسان کو یہ بات نہ سجتی اور جچتی ہے اور نہ زیب دیتی ہے کہ وہ انسان تکبر کر کے اپنے مالک و خالق کو بھول جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر طرح کے تکبر و غرور سے بچائے۔